دیکھیں اعتدال بڑا ضروری ہے انسان کی زندگی کے اندر، انسان کی شخصیت کے لیے اعتدال نہیں ہے، چاہے دنیا ہو چاہے دین ہو، تو انسان نارمل زندگی نہیں گزارتا۔ اسی طریقے سے بے چینی بھی، اگر اعتدال سے زیادہ آپ کی شخصیت کے اندر بے چینی ہے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن وہ بے چینی جو آپ کو آپ کی زندگی کے اندر فائدہ دیتی ہے، یہ انسان کی شخصیت کے لیے ضروری بھی ہے۔ اب خواہشات کا ایسا غلبہ جو انسان کی پوری زندگی تباہ کرتا ہے، یہاں بے چینی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ یا پھر ایسی خواہش کا حصول جسے انسان پورا نہیں کر سکتا، یہاں جو بے چینی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن آپ اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی ایسا برا کام کرتے ہیں، برا فعل سر انجام دیتے ہیں، یہاں جو بے چینی ہوتی ہے، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے، روکتا ہے، ٹوکتا ہے، آپ کے اندر سے آپ کے لیے ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو بے چینی کی آواز ہے یہ آپ کو فائدہ دیتی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے آئیں، آپ کو بے چینی شروع ہو جائے گی، یہ بے چینی فائدہ مند ہے، کیونکہ وہ آپ کو سمجھا رہی ہے آپ نے غلط کام کیا ہے۔ جھوٹ بولیں، آپ کے اندر جو بے چینی پیدا ہوگی یہ آپ کو سمجھا رہی ہوتی کہ آپ نے غلط کام کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں، ظلم کریں، کسی کا پیسہ کھا جائیں، رشوت لیں، کچھ بھی کریں، آپ ضرور بے چین ہوں گے۔ آپ کا ضمیر آپ کو ضرور ملامت کرے گا، آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، آپ کے اندر سے ایک آواز پیدا ہوگی۔ اب یہ بے چینی آپ کو اس طرز پر فائدہ دیتی ہے کہ آپ کو سمجھا رہی ہوتی، دیکھو آپ نے اپنی زندگی میں غلط کام کیا، رشوت دی غلط کام کیا ہے، دھوکہ دیا غلط کام کیا ہے، دوسروں کا پیسہ غبن کیا غلط کام کیا ہے، جھوٹ بولا غلط کام کیا ہے۔ تو یہ ایسی بے چینی جو انسان کا ضمیر اس کے اندر پیدا کرتا ہے کسی بھی غلط فعل میں، ایسی بے چینی انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ تو زندگی کی دوڑ کے اندر کوئی بھی ایسا غلط کام جو کسی بھی دوسرے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے یا انسان کی اپنی شخصیت کو نقصان پہنچاتا ہے، یہاں آپ کا انسپیکٹر جیسے ہم ضمیر کہتے ہیں وہ ضرور آپ کو اریسٹ کرے گا، ضرور آپ کو گرفتار کرے گا، آپ سے پوچھ گچھ کرے گا، اپنا قانون آپ پر لاگو کرے گا، آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، آپ کو سزا دے گا۔ کیسی سزا؟ آپ کا اندر آپ کو ملامت کرتا ہے، سمجھاتا ہے، روکتا ہے، ٹوکتا ہے، ایسی آواز بیدار کرتا ہے، دیکھو غلط کام ہے، غلط کام سے رک جاؤ، تمہارے لیے نقصان ہے، تم دوسروں کو جو نقصان پہنچاتے ہو یہ بھی تمہارے لیے نقصان ہے۔ اب آپ دیکھیں جو حسد کرنے والا ہے، سب سے زیادہ نقصان جو لوگ حسد کرتے ہیں ان کو ہوتا ہے بنسبت اس کی کہ وہ جس سے حسد کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے غصہ ہے، وہ اعتدال سے بڑھتا ہے، سب سے زیادہ انسان کی شخصیت کو نقصان پہنچاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچائے۔ تو انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے عمل ہیں جہاں ضمیر انسان کو روکتا ہے، ٹوکتا ہے، ہر اس غلط کام میں جو انسان کی شخصیت کے لیے برا ہے، دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ایسی بے چینی جو انسان کو برائی سے روکے، بدی سے روکے، یہ بے چینی انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ نماز رہ جاتی ہے، پوچھو ان کو کیسی بے چینی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ سچ کے عادی ہیں، وہ جب جھوٹ بولتے ہیں ان سے پوچھے کیسی بے چینی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ دیانتداری کے عادی ہیں، ان سے خیانت ہو جاتی ہے، وہ پوچھو کیسی بے چینی ہوتی ہے ان کو۔ تو بے چینی ہر جگہ غلط نہیں ہے، نقصان نہیں پہنچاتی۔ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے ہر چیز میں فائدہ رکھا ہے۔ سمجھ یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے فائدے کو سمجھیں، شعور کی آنکھ سے اپنی زندگی کو پرکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی صلاحیتوں کو اس طرح بیدار کریں کہ آپ کا ہر فعل، آپ کا ہر کام آپ کو سمجھ آئے کہ میرا یہ کام غلط ہے یا میرا یہ کام صحیح ہے۔